العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کی اقسام چل رہی ہے، جس میں سے ضمیر کی تعریف اور اس کی دونوں قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ضمیر کے متعلق مزید احکامات آگے بیان کیے جا رہے ہیں وَعَلَمَ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ کے ذریعے سے۔ تو آپ دیکھیے عبارت، ترجمہ اور تشریح۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خاصةً يكون مستترا في الماضي للغائب والغائبة كضرب أي هو وضربت أي هي۔ پہلے اتنا سمجھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اور جان لیجئے کہ ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر یکون مستترا فی الماضی مستتر ہوتی ہے ماضی میں، للغائب والغائبتی واحد مذکر غائب کے لیے اور واحد مؤنث غائب کے، جیسے ضرب ای ہوا و ضربت ای ہی، ضرب میں ہوا اور ضربت میں ہی۔ جان لیجئے کہ ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں مستتر ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے وہ تو ضمیر مرفوع متصل 12 صیغوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے، لیکن ضمیر مستتر جو پوشیدہ ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، وہ ماضی کے 2 صیغوں میں ہوتی ہے۔ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب ضربہ اور ضربہ میں، یعنی معروف اور مجہول میں، اور ماضی کے صیغہ واحد مؤنث غائب ضربت اور ضربت میں۔ تو اب ضربہ میں ضمیر پوشیدہ ہوگی ہوا اور ضربت میں ضمیر پوشیدہ ہوگی ہی۔ لیکن یہ بات آپ یہاں خاص طور پر یاد رکھیں کہ ضربہ میں ہوا ضمیر اور ضربت میں ہی ضمیر اسی وقت پوشیدہ ہوگی جب ضربہ کا اسم ظاہر نہ ہو، ضربہ کا فاعل کوئی اسم ظاہر نہ ہو، ضربہ کا نائب فاعل کوئی اسم ظاہر نہ ہو۔ اگر اسم ظاہر موجود ہو جو ضربہ کا معمول بن رہا ہو، فاعل بن رہا ہو، تو اسی صورت میں پھر ضربہ میں اور ضربت میں کوئی ضمیر پوشیدہ نہیں ہوگی۔ تو ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں مستتر ہوتی ہے، لیکن کب؟ جبکہ اس کا فاعل یا نائب فاعل اسم ظاہر نہ ہو۔ وفی المضارع المتکلم مطلقاً، اور مضارع کے متکلم کے صیغے میں مطلقاً ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وفی المضارع، اور مضارع متکلم میں مطلقاً ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے ضمیر متکلم چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ و جمع ہو، دونوں متکلم کے صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ مطلقاً کا مطلب المتکلمی مطلقاً یعنی متکلم کا صیغہ چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ و جمع ہو، دونوں صیغے، واحد کے لیے بھی اور تثنیہ و جمع دونوں کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ نحو جیسے اضربو، اضربو واحد متکلم کا صیغہ ہے ایانا، اور نضربو جمع متکلم کا صیغہ ہے ای نحنو۔ وللمخاطب، اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں، دیکھو یہاں ہم نے غائب کا ترجمہ کیا ہے واحد مذکر غائب، یہاں واحد مؤنث غائب، اس لیے کہ غائب مذکر کا صیغہ ہے اور غائبتی مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو وللمخاطب اور متکلم میں مطلقاً ہے، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، دونوں صیغے، چاہے واحد کے لیے ہو، تثنیہ کے لیے ہو، جمع کے لیے ہو، مذکر کے لیے ہو، مؤنث کے لیے ہو۔ اب وللمخاطب، اور مخاطب کے لیے، وللمخاطب
ابھی بجلی چلے گئی تھی، اس کی وجہ سے اس طرح اسکرین پر اندھیرا چھا گیا تھا. بہرحال وللمخاطبی اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں، جیسے تضربو ای انت، تضربو میں انت ضمیر. وللغائب والغائبتی اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغے میں، جیسے یضربو ای ہوا اور تضربو ای ہیا. یعنی مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ متکلم کے 2، واحد مذکر حاضر کا 1 اور واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے 2. ایسے 5 صیغوں میں، یعنی یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو، یہ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے کہ ان کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو. وفی الصفتی یعنی اسم الفاعل والمفعول وغیر ما مطلقا، اور صفت کے صیغوں میں یعنی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ میں مطلقاً، یعنی صفت کے صیغے میں بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. صفت کے صیغے سے مراد اسم فاعل اور اسم مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ میں. اب صفت کے صیغے میں بھی ہوتی ہے مطلقاً. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو، جمع کا صیغہ ہو، تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں جو جیسے ضاربن، ضاربانی، تو اب ضاربانی میں جو الف ہے وہ تثنیہ کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے، تو اس میں ضمیر کہاں ہے؟ پوشیدہ ہے. اسی طرح ضاربون، اس میں بھی جو واو ہے وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ علامت جمع ہے. تو مطلقاً کا مطلب ہے کہ صفت کے تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. صفت سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ. ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك الا انا وانا زيد وما انت الا قائما. اور ضمیر منفصل کا استعمال جائز نہیں ہے مگر ضمیر متصل کے متعذر ہونے کے وقت. اور ضمیر منفصل کا استعمال جائز نہیں ہے مگر ضمیر متصل کے متعذر ہونے کے وقت. کہ ایاک نعبد، جیسے کہ ایاک نعبد، وما ضربک الا انا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ کو نہیں مارا مگر میں نے، وانا زید، میں زید ہوں، وما انت الا قائما، اور آپ نہیں ہیں مگر کھڑے. اب یہاں سے قاعدہ بتا رہے کہ ضمیر منفصل کا استعمال، ضمیر منفصل کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے. تو اس قاعدے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ولا یجوز، جی یہ ولا یجوز استعمال المنفصل، منفصل کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی عام حالات میں منفصل کا استعمال نہیں کیا جاتا الا عند تعذر المتصل، مگر جب ضمیر متصل کو بیان کرنا، اس کا استعمال کرنا متعذر ہو جائے تو پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی کی چند مثالیں یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. ایاک نعبد ما ضربک الا انا زید وما انت الا قائم، 4 مثالیں بیان فرمائی ہے اور ان 4 سے 4 قاعدے بیان فرمائے کہ کہاں کہاں ضمیر منفصل کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ایاک نعبد، ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں حصر مقصود ہے. حصر کی غرض سے ایاک کو مقدم کیا گیا، حصر کی غرض سے ایاک کو، اس لیے کہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے نعبدو کا اگر ہوتا تو ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں تاکید اور حصر نہیں ہے. لیکن ایاک نعبدو کہا گیا، ایاک کو پہلے لے کر آئے تو کیا ترجمہ کرتے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
تو اب یہ حسر کے لیے یہاں ضمیر متصل کو نہیں لا سکتے، کا نعبد نہیں کہہ سکتے ہیں ضمیر متصل اگر ہو تو اب ضمیر متصل کا یہاں استعمال متعذر ہے، اس لیے کہ مفعول بھی کو مقدم کیا گیا، تو اب ضمیر منفصل ہی کو یہاں لایا گیا۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ حسر کی غرض سے ضمیر منصوب کو اس کے عامل پر مقدم کر دیا گیا، حسر کی غرض سے ضمیر منصوب کو اس کے عامل پر مقدم کر دیا گیا، اس لیے یہاں ضمیر متصل کا استعمال متعذر ہے۔ اب دوسری مثال ہے وما ضربک الا انا۔ اس مثال سے یہ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیے کہ جب ضمیر اور ضمیر کے عامل، ضمیر اور ضمیر کے عامل کے درمیان کسی چیز کا فصل ہو کسی غرض سے، ضمیر اور ضمیر کے عامل کے درمیان، یعنی ضمیر اگر معمول ہو اور اس کا جو عامل ہو، ان دونوں کے درمیان کسی چیز کا فصل کر دیا جائے کسی غرض سے، تو ایسے موقع پر بھی ضمیر منفصل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے وما ضربک الا انا۔ اب یہاں حسر کی غرض سے نہیں مارا تجھ کو مگر میں نے ہی، یعنی میں نے ہی تجھ کو مارا، تو اب اس مثال میں الا کے ذریعے ضربہ عامل اور انا میں فصل کر دیا گیا۔ اب یہاں ضمیر مرفوع متصل کا ضمیر منصوب متصل یا ضمیر مرفوع متصل کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسے یہاں ضمیر منصوب متصل کا استعمال متعذر تھا، ایسے یہاں ضمیر مرفوع متصل کا استعمال متعذر ہے۔ ما ضربک الا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ضمیر مرفوع متصل تو آتی ہے، تو اب ما ضربک الا انا ہی کہنا پڑے گا، اس لیے یہاں ضمیر مرفوع منفصل لے کر آئے، متصل نہیں لایا گیا۔ تو اس قاعدے میں ہم نے یہ کہا کہ جب حسر کی غرض سے ضمیر منصوب متصل کو عامل پر مقدم کر دیا گیا ہو، تو اور یہ دوسری جگہ، دوسرا موقع جہاں ضمیر منفصل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہم کہیں گے کہ جب عامل اور ضمیر معمول کے درمیان کسی چیز کا فصل کر دیا گیا ہو تو ضمیر منفصل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تیسرا ہے انا زیدن، میں زید ہوں۔ یہاں پر دیکھیے ضمیر کا عامل معنوی ہے، اس لیے کہ انا ضمیر مبتدا ہے اور زیدن خبر ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو جب ضمیر کا عامل معنوی ہو تو ایسے موقع پر بھی ضمیر منفصل لے کر آتے ہیں، متصل ضمیر نہیں لے کر آتے ہیں۔ وما انت الا قائما، جب ضمیر کا عامل حرف ہو، جب ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع کی ہو، ضمیر کا عامل حرف ہو اور ضمیر مرفوع کی ہو، تو ایسے موقع پر بھی ضمیر منفصل کو لے کر آتے ہیں، جیسے یہاں آپ دیکھیے ما انت، تو اب ما انت میں آپ دیکھیے عامل حرف ما مشابہ بلیسا اور انت ضمیر مرفوع کی، اس لیے کہ ما مشابہ بلیسا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، تو انت مبنی ہے، محلا مرفوع ہے، تو اب ما انت الا قائما میں ضمیر منفصل ہے، اس لیے کہ عامل حرف ہے اور ضمیر مرفوع کی ہے، تو ایسے موقع پر بھی ضمیر منفصل کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ شکلیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ مطولات یعنی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا غَائِبًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّأْنِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيرِ الْقِصَّةِ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّأْنِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مطابق للمبتدأ إذا كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة نحو زيد هو القائم وكان زيد هو أفضل من عمرو وقال الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم۔ اور جان لیجئے ان لهم کہ ان کے یہاں یعنی نحویوں کے یہاں، لهم ہم ضمیر کا مرجع نحوی حضرات ہیں، وعلم ان لهم ضمیرا، اور جان لیجئے کہ نحویوں کے یہاں ایک ضمیر غائب ہے، یقع قبل جملۃ تفسرہ، جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے اور اس جملے کی تفسیر کرتی ہے۔
ویسمّا ضمیر الشان، اور اس کا نام ضمیر شان رکھا جاتا ہے مذکر میں، فی المذکر مذکر میں، و ضمیر القصہ، اور ضمیر قصہ نام رکھا جاتا ہے فی المؤنث مؤنث میں۔ دیکھیے نحویوں کے نزدیک ایک ضمیر ہے جو ضمیر غائب ہوتی ہے، اور اس ضمیر غائب کو اگر مذکر ہو تو ضمیر شان، اور اگر مؤنث ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے اور جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اور نحویوں کے یہاں ایک ضمیر غائب ہے جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے، جو اس کی تفسیر کرتا ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے وہی جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو ضمیر غائب جو جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے اس کو ضمیر شان یا ضمیر قصہ کہتے ہیں، اور یہ ضمیر کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، لفظاً معناً حکماً کوئی اس کا مرجع مذکور نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جملہ ہوتا ہے وہی جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ تو اگر مذکر کی ہے تو ضمیر شان، اور مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، اب ہوا کا یہاں کوئی مرجع موجود نہیں ہے لفظاً معناً، لیکن بعد والا اللہ احد یہ جملہ خبریہ ہے، اور یہ جملہ خبریہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اِنَّ زینب قائمۃ، یقیناً زینب کھڑی ہے، اب یہاں ہا ضمیر کا مرجع پہلے کوئی موجود نہیں ہے، لیکن زینب قائمۃ یہ جملہ خبریہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ ایسی ضمیر کو کہتے ہیں جو جملہ خبریہ سے پہلے واقع ہوتی ہے، اور وہ جملہ خبریہ اس کی تفسیر کرتا ہے، یعنی اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے۔ مذکر ہے تو ضمیر شان، مؤنث ہے تو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے متعلق سب سے پہلے تو غائباً سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہے صرف غائب کے صیغے کی آتی ہے، متکلم اور مخاطب کے صیغوں کی یعنی حاضر کے صیغوں کی نہیں آتی۔ دوسرا یہ کہ جملے سے پہلے آتی ہے، تو اس سے پتہ چلا مفرد سے پہلے نہیں آتی، جب بھی آئے گی تو جملے سے پہلے، اور وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو چاہے جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ جملہ انشائیہ اس کی تفسیر نہیں کرتا، جملہ خبریہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے جملہ خبریہ سے پہلے ہی آتی ہے۔ وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کا ایک صیغہ مرفوع منفصل، ضمیر کا ایک صیغہ مرفوع منفصل مبتدا اور خبر کے درمیان داخل ہوتا ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ صِيغَةُ مَرْفُوعٍ مُنْفَصِلٍ مُطَابِقٍ لِلْمُبْتَدَإِ، اور مبتدا خبر کے درمیان ایک ضمیر کا صیغہ مرفوع منفصل مبتدا خبر کے درمیان داخل ہوتا ہے، ایک ضمیر کا صیغہ مرفوع منفصل مبتدا خبر کے درمیان داخل ہوتا ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ خبر معرفہ ہو یا افعل من کذا ہو، وہ یسمى فصلاً، اور اس ضمیر کا نام فصل رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر کا ایک صیغہ جو مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے کا مطلب وہ صیغہ منصوب اور مجرور نہیں ہوگا، مرفوع ہوگا، اور منفصل یعنی منفصل ضمیر ہوگی، متصل ضمیر نہیں ہوگی، اور مبتدا کے مطابق ہوگی، مبتدا کے مطابق ہوگی، اعراب وغیرہ کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی یہاں پر؟ سب سے پہلے تو داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان داخل ہوگا، اور وہ صیغہ ضمیر کا مرفوع منفصل ہوگا اور مبتدا کے مطابق ہوگا، لیکن کب؟ جب کہ خبر معرفہ ہو، جب کہ خبر معرفہ، یعنی خبر معرفہ ہونا چاہیے۔ خبر مبتدا تو معرفہ ہوتا ہی ہے، اب مبتدا بھی معرفہ ہے خبر بھی معرفہ ہے، تو دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے کہ مبتدا اور خبر یہ ہے، موصوف صفت نہ سمجھ لے کوئی، اس لیے درمیان میں ضمیر فصلوں کو لے کر آتے ہیں۔ یا افعل من کذا ہو، افعل من کذا ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہو من کے ساتھ، اس میں تفضیل مستعمل بمن، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو۔ افعل من کذا کا مطلب افعل اس میں تفضیل ہے، اور من
کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے. اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے افضل القوم، تو الافضل الافضل، اور اضافت کے ساتھ جیسے افضل القومی، اور ایک افضل من. تو 3 طرح استعمال ہے. نمبر 1 الف لام کے ساتھ جیسے الافضل، نمبر 2 اضافت کے ساتھ جیسے افضل القومی، اور نمبر 3 افضل من. یہ 3 طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب خبر معرفہ ہوگی یا فعل من کذا ہوگی، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ اور استعمال من کے ساتھ ہو، وَيُسَمَّى فَصْلًا، اور اس ضمیر کا نام ضمیر فصل رکھا جاتا ہے. لِأَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالصِّفَةِ، اس لیے کہ وہ خبر اور صفت کے درمیان فصل کر دیتی ہے. جیسے زید هو القائم. اب یہ ضمیر اگر نہ ہو زید القائم ہو تو کوئی بھی اس کو موصوف صفت سمجھ لے گا، تو لیکن جب ضمیر فصل لے کر آئے تو سمجھ میں آئے گا کہ القائم خبر صفت نہیں ہے. تو زید هو القائم، تو دیکھیے مبتدا خبر کے درمیان داخل ہوتی ہے، تو مبتدا خبر کے درمیان داخل ہے. مرفوع کا صیغہ ہے ہوا، ضمیر منفصل ہے، مبتدا کے مطابق ہے. زید مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہے، زید واحد ہے تو وہ بھی واحد ہے. وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلَ مِنْ عَمْرٍ. ہم نے پڑھا تھا کہ جب خبر معرفہ ہو یا خبر افعال من کذا ہو، یعنی اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو، تو ایسے موقع پر بھی ضمیر فصل کو داخل کیا جاتا ہے. یہ داخل کرنا لازم نہیں ہے. وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلَ مِنْ عَمْرٍ. تو اب خبر یہاں افضل من امر، یعنی اس میں تفضیل کے ساتھ ہے اور من کا استعمال ہے، تو درمیان میں ضمیر ہوا لے کر آئے. وقال اللہ تعالیٰ كنت انت الرقیب علیہم، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان كنت انت الرقیب علیہم. دیکھیے یہاں پر بھی انت ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور خبر الرقیب علیہم یہ معرفہ ہے. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا. آج کے ہمارے سبق میں کچھ سوالات ہے. سب سے پہلے کہ ضمیر مرفوع متصل ماضی اور مضارع کے کتنے صیغوں میں مستتر ہوتی ہے. دوسرا سوال وفی الصفت یعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقاً یہاں کیوں لے کر آئے. اور تیسرا سوال ضمیر مرفوع ضمیر منفصل کا تیسرا سوال ضمیر منفصل کا استعمال کب کیا جاتا ہے. اور آخری سوال ضمیر شان ضمیر قصہ اور ضمیر فصل کسے کہتے ہیں. ضمیر شان ضمیر قصہ اور ضمیر فصل کسے کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.